السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش سے جڑی خبر اور دیش کے باہر کی یہ خبر آپ لوگوں کو سناؤں گا، کیونکہ ہر دو خبر کے لیے آپ لوگ بےتاب بھی ہے اور بے چین بھی ہے، بے قرار بھی ہے۔ تو اسی لیے میرا فرض بنتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کو اچھی خبر جو ہے وہ پہلے سنا دو۔ جس طریقے سے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، جھارکھنڈ ہو یا مہاراشٹر ہو، جو ووٹنگ تو ڈالی جا چکی ہے، 23 تاریخ کو رزلٹ بھی ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ایک ایگزٹ پول، ایک چینل ایک چیز دکھا رہا ہے، جس کو جہاں سے بی جے پی سے ملا ہے وہ بی جے پی کی بتا رہا ہے، اور جو کانگریس کا آپ کو معلوم ہے، جو اس کے ساتھ چاہے این سی پی ہو، چاہے دوسرے اور جماعتیں ہوں، جو مل کے وہ لوگ کرے ہیں، یہ لوگ بھی کوئی اکیلے نہیں، انہوں بھی مل کے وہ کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک ہوئے، یہ لوگوں کی کانٹے کی ٹکر بتائی جا رہی ہے۔ اب یعنی 23 تاریخ کا ہم کو انتظار کرنا ہے، یعنی کل گھوڑا میدان سب سامنے آ جاتا کل صبح سے ہی، اور یہ چینل پہ آپ لوگوں کو نتائج سب سے پہلے دکھائی جائیں گے، وہ بھی صاف ستھری طور سے۔ اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی گنتی چالو ہو جائے گی، 2 گھنٹے کے اندر ہی آپ کا بھائی چیلنج کے ساتھ بتا دے گا کہ مہاراشٹر میں کس کی سرکار بن رہی ہے، جھارکھنڈ میں کس کی سرکار بننے جا رہی ہے۔ اس کے بعد چینل والے کیا بتاتے ہیں، پھر آخر میں کیا دہراتے ہیں، کیونکہ ان کی دلالی تو آپ لوگوں کو اچھی طرح اندازہ ہے، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو صاف ستھری اور سچی نیوز تو دکھاتے آ رہا ہے، دکھاتے رہے گا انشاءاللہ۔ اور ان کے جتنا ہو سکا ان کو بے نقاب بھی کر رہا ہوں، ان کے پردے فاش بھی کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ لوگ دنیا کے ڈرانا دھمکانا ان کی چلتے رہتی یہ دکان، لیکن اس سے فرق آپ کے بھائی کو نہیں پڑتا تھا۔ کل بھی حق بولتا تھا، سچ بولتا تھا، آج بھی حق بولتا ہوں اور سچ بولتا ہوں انشاءاللہ۔ تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی ایک خبر نکل کے یہ اچھی آئی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ جاتے جاتے سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI چندرچوڑ صاحب نے آج ایک تقریب مقرر کی گئی، جس میں ان کو وداعی تقریب کے نام پر تمام جسٹس نے، جتنے بھی ججیں ہیں اور جو ریٹائر ہو چکے ہیں، تقریباً 103 ججوں کی اس ٹیم نے آج ان کی گل پوشی بھی کی، ان کی شال پوشی بھی کی، ان کو ودا بھی کیا۔ لیکن جاتے جاتے انہوں نے ان ججوں کو اس سے ایک شپت کی طرح ہی ایک بات یہ منوائی ہے، اور انہوں بھی مان کے چلے ہیں، میں نے ماضی میں نے بھی غلطیاں کی ہیں، لیکن وہ غلطیوں کو سدھارنے کا جب بھی میرے کو موقع ملا، پوری طریقے سے میں سدھارنے کی کوشش کیا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی ویسے ہی کام کریں گے، یہ میرے کو یقین بھی ہے۔ آپ لوگ بھی کسی سے ڈریں گے، گھبرائیں گے نہیں، اور جس طریقے سے جو سرکار پہلے تھی طاقت کے ساتھ، اب وہ نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کافی طریقے سے الگ الگ انداز میں ان کو سمجھایا بھی، بتایا بھی۔ یہ دیش کسی کے ہاتھوں کو ایسا لگنے مت دو، یہ دیش کے لیے بہت سی ایسی قربانیاں دے کے ہم نے غلامی سے آزادی دلائی ہے، جو دوبارہ ہمارے کوئی غلامی کی طرف لے جانے کی کوشش میں ہے، اس میں ان کو کامیاب ہونے مت دو۔ اشارے میں یہ کہہ دیا انہوں نے۔ دوسری چیز میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اور یہ بھی کہہ دیا انہوں سے CJI چندرچوڑ صاحب نے کہ جس طریقے سے EVM کا بھی فیصلہ پوری طریقے سے اسی لیے نہیں ہوا برتا رہے ہیں انہوں، کیونکہ یہ لوگ ٹائم کی کمی بتا کر دوبارہ EVM میں ووٹ ڈالے گئے، چاہے مہاراشٹر کے الیکشن ہو یا جھارکھنڈ کا الیکشن ہو۔ اب اس چیز کو وقت کے رہتے ہوئے دوبارہ سے یہی چیز دہرانا، ان سے یہ شپت لی ہے انہوں نے، کیونکہ دیش کو بچانا ہے، دیش واسیوں کو بچانا ہے، دیش کے حق کے لیے کام کرنا ہے، دیش کے وکاس کے لیے کام کرنا ہے، دیش کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے
EVM کو بینڈ کرنا چاہیے، EVM پہ پابندی عائد کرنا چاہیے، EVM کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، یہ کہہ دیا انہوں نے۔ اور جس طریقے سے EVM میں سیٹنگ کی جا رہی ہے اس کا بھی حوالہ دیا انہوں نے۔ حالانکہ کچھ تقریباً 21 منٹ انہوں نے اپنی گفتگو کی اور 21 منٹ میں تقریباً EVM کا ہی چھایا رہا۔ دوسرا، سنیاسی بونے اور جوکر کا بھی ذکر دہرایا انہوں نے۔ یہ کتنی چال بازی سے رہتا ہے، یہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے تو دیکھا کس طریقے سے گیمیں پلٹاتا ہے یہ، اور کس طریقے سے گمراہ کرتا ہے اور کہاں کہاں جاتا ہے، کیا کیا حوالے دیتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگ اچھی طرح دیکھ چکے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے، یعنی یہ بتایا انہوں نے۔ دوسری چیز عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جو فلسطین کا جو مسئلہ ہے، فلسطین کا ہو، ایران کا اور اسرائیل کا، اب یہ بالکل فلسطین تو ایک طریقے سے ابھی رسمی طور سے ڈکلیئر تو نہیں ہوا، لیکن یہ تقریباً آزاد ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی فلسطین کے اندر یہ جو حرامی نسل کے گندے جانوریں تھے، یہ بزدل سالے اب نظر نہیں آ رہے، چھوڑ کے بھاگ چکی ہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ سرنگ کا ذکر تو میں کر چکا ہوں اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو، جو سرنگ بنائی تھی انہوں نے تہران پہنچنے کے لیے، لیکن تہران تو نہیں پہنچے یہ لوگ، کا کریا کرم بھی ہوگا، ان کو ان کے انجام تک بھی پہنچا دیا گیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ سب حالانکہ ایران کے پاس تو الدین کا چراغ نہیں ہے، جو چاہے معلوم ہو جائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ ڈالا، یہ چیز کا جو ڈاؤٹ پیدا ہوا تھا وہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ لوگوں کی یہ نیچ حرکت، کیونکہ یہ لوگ، لیکن یہ تو پہلے تو مکر چکے تھے، بعد میں تو بتائے یہ لوگ کہ یہ ہم 5-6 مہینے پہلے یہ کارروائی کرے تھے، کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں بھائی، یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے، نہ ان کی بات کا بھروسہ، نہ ان کی ذات کا بھروسہ، نہ ان کا بھروسہ۔ تو اس بیچ میں میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اقوام متحدہ UNCC نے جو فیصلہ کرنے گیا ہے فلسطین اور اسرائیل کو لے کر، اسرائیل کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرنے کی بات کی ہے۔ مثال کے طور پہ جو اس کے حرکتیں، نجیز حرکتیں تھے، ایک آتنکی ملک، ایک ٹیررسٹ ملک کو جو پابندیوں میں عائد کیا جاتا ہے، جس کے اوپر جو بیڈ لگایا جاتا ہے، وہ لگانے پہ اقوام متحدہ غور کر رہی ہے، جو رزلٹ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں میں سامنے بھی آ جائے گا، یعنی 2 دن کے اندر 48 گھنٹے میں اس کو وہ چیز سے بھی جھیلنا پڑے گا۔ اب اس کا ذمہ دار خود نیتن یاہو ہے۔ اس سے پہلے اس کو 2 مہینے پہلے یہ بتا دیا گیا تھا، تیری وجہ سے ہو سکتا کنٹری کا نام خراب ہو جائے گا، کنٹری بدنام ہو جائے گی، کنٹری 4 کے برابر ٹھہرنے کے لائق نہیں رہے گی، بھلا کنٹری رہنے کے باوجود یہ ہو جائے گا، یہ چیز بتا دی گئی تھی۔ اس کے باوجود نظر انداز کرتے کہ یہ اپنے دھندلیاں چلاتا رہا، اپنے حرکتیں کرتا رہا، جو اس کو ابھی اس کا ہرجانہ بھگتنا پڑا۔ بھر کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بہت بڑی خبر تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ خبریں ایسے ہی ملتا رہے گی۔ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کرے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو پوری دیکھو، ویڈیو کو لائک کرو اور 4 دوست احباب کو بھیجو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔